ناظرین، بڑی خبر ہے کہ چین اپنا 6 جنریشن جہاز، 6ٹھی نسل کا جہاز، جدید ترین جہاز تیار کر چکا اور اب اس کی آزمائشی پروازیں جاری ہیں۔ یہ کس کے لیے بڑی خبر ہے؟ یہ کس کو سب سے بڑا تمانچہ ہے؟ کس کے لیے؟ ظاہر ہے امریکہ کے لیے۔ تو کیسے ہے وہ جہاز جو میں کہہ رہا ہوں، جو جدید ترین ہوگا؟ ترین سے مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی جہاز نہیں ہے ابھی تک، اور شاید آئندہ آنے والے سالوں میں بھی نہ ہو، کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ کروں۔ تو وہ جو جہاز ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ امریکہ کا وہ جہاز کہاں ہے؟ تو ان دونوں ملکوں کے یہ جو طاقت کا یہ جو توازن ہے، صرف اس چیز پر اس کا جائزہ لیتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ چین نے اپنا جہاز، اپنا جو 6 جنریشن 5th جنریشن جہاز اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے۔ مثلا J-20 اس کے پاس 5ویں نسل کا جہاز ہے اور بڑا فٹ جہاز ہے، اور جو اس سے بھی اگلا انہوں نے اسی نسل میں، یعنی کہ یہ جنریشنز ہوتی ہیں نا، ایک جنریشن دوسری جنریشن، جس طرح ہماری جنریشنز ہوتی ہیں۔ آج کل آپ نے بڑا نام سنا ہوگا جین زی، یہ جنریشن زی ہے، تو بڑی تیز یہ نسل ہے نا ہماری۔ اس سے اگلی بھی نسل آ رہی ہے الفا، وہ اس سے بھی بڑی تیز ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی نسلیں ہیں، ہر چیز ایک نسل سے دوسری نسل میں جا کے زیادہ آگے سے زیادہ ماڈرن ہو جاتی ہے، تیز ترار ہو جاتے ہیں، زیادہ جدید ہو جاتی ہے، اور وہ پچھلوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جہازوں کی بھی نسلیں ہیں۔ تو جہازوں کی نسلیں جیسے جیسے آگے جس طرح کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے جنگوں میں، اور جس طرح کی طاقت جو ہے وہ ضروری ہے دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، اور جس طرح سے آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کو زیر کرنا ضروری ہے، اس کی جو خاص طور پہ اس کی جو کمزوریاں ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے، تو اس لحاظ سے پھر جنگی جہاز بھی اسی طرح بنائے جاتے ہیں۔ جو J-35 بنایا ہوا ہے چائنا نے، وہ اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ J-10 جو ہے 5th جنریشن کا 5ویں نسل کا جہاز جو ہے، اس میں وہ اس سے بھی زیادہ ماڈرن ہے، لیکن ہے وہ 5ویں نسل کا، اور وہ پاکستان کو ملنے والے ہیں۔ اس پہ میں علیحدہ سے ایک ویلاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ وہ جہاز کیا چیز ہے، اور اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا، اور پاکستان کے پاس پہلے آئے گا تو کیوں آئے گا۔ یہ ساری باتیں میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال تو میں یہ بتا رہا ہوں، فی الحال تو میں مقابلہ کر رہا ہوں چائنا اور امریکہ کا، کہ دونوں کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 5th جنریشن جہاز تو اس کا اڑ رہا ہے، ایک جہاز جو ہے وہ بہت سی مشقوں میں اور بہت سے مشنز میں حصہ لے چکا ہے J-20۔ J-35 جو ہے اس نے حصہ لے لینا ہے، اب وہ پاکستان کے پاس آئے گا تو ظاہر ہے حصہ ہی لے گا، لیکن اس نے جو اس سے بھی اگلا جہاز بنا لیا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ کیا جہاز ہے بھائی؟ تو وہ اس کی طرح پہلے سنیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ تو پہلے تو اس کی میں آپ کو خصوصیات بتاتا ہوں۔ یہ جہاز کیا ہے کہ یہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ جس طرح سے یہ امریکہ کے بحری بیڑے ہیں نا، ان کی بڑی کہانیاں مشہور ہیں، اور بڑی حد تک وہ کہانیاں ٹھیک بھی ہیں اس وقت تک جب تک اس کو منہ دینے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو ٹکر مارنے والا کوئی نہ ہو، تو نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑے جہاز ہیں، اتنے بڑے بڑے جیسے پورا شہر بسا ہوا ہے، اتنے بڑے جہاز ہیں۔ اور وہ جہاز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمندروں پہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا، وہ امریکہ سے نکل کے پوری دنیا میں حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک بحری بیڑا کیا جاتا ہے، آپ سمجھیں کہ اس کی پوری فوج موو کر رہی ہوتی ہے، ایک پورا گیریزن موو کر رہا ہوتا ہے، ایک کنٹونمنٹ موو کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں فوجی بھی ہوتے ہیں، اس میں جہاز بھی ہوتے ہیں، اس میں آج کے دور میں ڈرون بھی ہوتے ہیں، اس میں میزائل بھی ہوتے ہیں، جو اسلحہ ہو سکتا ہے وہ سارا اس کے اوپر لدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک رن وے بنا ہوتا ہے، جہاز اس کے اوپر فائٹر جیٹ جو بمباری کرتے ہیں بڑے بڑے، وہ اس کے اوپر اس سے فلائی کرتے ہیں، پھر اپنا جا کے فائرنگ کر کے اپنا مشن کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر واپس آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ اب اتنا بڑا عملہ اور اتنا بڑا سب کچھ ہے، تو وہ پورا پھر وہاں پہ ایک آپ سمجھیں کہ ان کے کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، تو وہ تو ایک میں نے جیسے کہا کہ پورا شہر جو ہے وہ سمندر میں چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل آپ سمجھیں ہے یہ بھی بحری بیڑا، اب اس کو آپ ہوائی بیڑا کہیں گے، لیکن اس میں یہ سارے ششکے نہیں ہیں، صرف لڑنے والی چیزیں ہیں،
اور وہ چیزیں بھی کیا ہیں کہ اس میں انسان کم سے کم ہے. پہلے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانی عمل دخل ویسے نکال دیا جائے. اتنا بڑا ہوائی بیڑا ہے, یعنی کہ ہوا میں اڑتا ہوا بیڑا, جس پر کیا کیا ہوگا سنیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو جو 5ویں نسل کے جہاز ہیں وہ اس کے سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہوں گے. چھچکا ہے نا جی, درمیان میں بیڑا چل رہا ہے, سائیڈ بائی سائیڈ جو ہیں وہ دو ایک طرف J-35E اور ایک طرف J-20 چل رہا ہے. اب وہ جو موگیمبو ہے, وہ جو بادشاہ سلامت ہے, وہ جو بیڑا ہے, وہ ہوا میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اس کی سائیڈ پہ چل رہے ہیں, اڑ رہے ہیں. اور پھر وہ جہاز جو ہے اس کے اوپر J-3000, یہ وہ جہاز ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ پاکستان نے ابھی صرف J-500 استعمال کیا تھا, YJ, یہ 3000 ہے. یہ بیسیکلی پورا راڈار ہے, پورا آپ سمجھیں کہ پورے آسمانوں کی اس وقت اس پہ اسے کہتے ہیں آئی آن دا اسکائی, یعنی کہ آسمان پر ایک آنکھ کھڑی ہوگی, چلتی ہوئی آنکھ, جو ارد گرد ہر طرف دیکھ رہی ہوگی کہ ہماری طرف کوئی آ تو نہیں رہا, اور جس کو ہم نے نشانہ بنانا ہے وہ کہاں کہاں ہے. تو یہ ہے ہوائی بیڑے کے ششکے. درمیان میں نے بتایا کہ یہ جو, اب اس کا نام بھی بتا دوں, J-47 اڑ رہا ہوگا, سائیڈوں پہ ایک طرف J-35E 5ویں نسل کا جہاز اور ایک طرف J-20 5ویں نسل کا جہاز اس کو لے کے چل رہے ہوں گے. اوپر جو ہے وہ آسمانوں کی آنکھ جو ہے وہ چل رہی ہوگی, اور پھر یہ جب جہاز آگے بڑھ رہا ہوگا جہاں پہ اسے جانا ہے, جس مشن پہ جانا ہے, اتنا بڑا جہاز ہوگا کہ شاید مطلب لوگ جب قریب سے دیکھیں گے تو اسے واقعی انہیں بیڑا لگے گا کہ بہت بڑا جہاز ہے. لیکن اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ راڈارز میں نہیں آ سکے گی. تو ایک چھپا ہوا رستم, آپ سمجھیں چھپا رستم آسمانوں پہ اڑ رہا ہے, اور اس کے اندر سے ہزاروں, میں یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے, یہ بالکل یہ نوٹ رکھیے, ہزاروں جو ڈرون ہیں وہ نکلیں گے, ایسے جیسے آپ مکھیوں کا چھتا نہیں ہوتا, یہ جو شہد کی مکھیوں کا, آپ اس کو چھیڑ دیں اور اس میں سے مکھیاں ووں کر کے نکلیں, تو ایسے کر کے دونوں طرف تینوں طرف جو ڈرونز ہیں وہ نکلیں گے. اور وہ ڈرونز جو ہیں اپنے اپنے مشن پہ جا کے, ان میں سے کچھ ڈرون جو ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ اسے کہتے ہیں منیشن, وہ والا جو خود کش حملہ آور ہوتا ہے, اس نے جانا, ٹکرا جانا ہے, پھٹ جانا ہے, مار دینا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو صرف ریکی کرتے ہیں آگے جا کے, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور آگے اپنا ڈیٹا تو ویسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, پھر اس جہاز میں شامل ہو جاتے ہیں. جب ضرورت ہے نکلے, ریکی کی, واپس آٹومیٹیکلی, کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے. ڈرون کا مطلب ہی یہ ہے. اور پھر کچھ ڈرون جو ہیں وہ آگے جا کے اپنے میزائلوں کے ساتھ اگلا مشن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہوں گے, جس طرح کہ ہراول دستہ چلتا ہے. یعنی کہ ایک فوج چل رہی ہے, آپ یوں سمجھیں آسمانوں پہ ایک فوج چل رہی ہے, اور فوج کا ایک ہراول دستہ وہاں سے نکلا ہے, وہ آگے آگے جا رہا ہے, اپنے رستے صاف کر رہا ہے. اتنا بڑا یہ عجوبہ ہے جو آسمانوں پہ اڑے گا, یہ عجوبہ تیار کیا ہے. اور اس عجوبے کے مقابلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک عرصے تک اس پروجیکٹ کو, جو 6ٹھی نسل کا جہاز ہے, یعنی کہ F-35 اس کے پاس اس وقت 5ویں نسل کا جہاز ہے امریکہ کی. اب میں امریکہ پہ آ گیا ہوں. امریکہ کے پاس 5ویں نسل کے جہاز کا نام ہے F-35. اس کے دیکھ لیا حال آپ نے, ایران میں گرے ہیں, ایران نے گرائے ہیں, خود بھی گر جاتے ہیں کئی دفعہ. اس کو اڑتا ہوا تابوت بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ٹھیک ہے جی. تو یہ F-35 کے آگے انہوں نے جانا تھا, یعنی کہ اگلا 6ٹھی نسل کا جہاز کس کو بنانا چاہیے تھا؟ ویسے اصولی طور پہ تو سب سے پہلے امریکہ کو بنانا چاہیے تھا, لیکن پچھلے یہ ٹرمپ سے پہلے کئی ادوار سے اس کو فنڈز ہی نہیں دیے گئے. کیوں نہیں دیے گئے؟ کہ فنڈز نہیں ہیں, اس وجہ سے کہ امریکہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے. اس کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن ایسی جا رہی تھی. انہوں نے کہا اتنا بڑا پروجیکٹ کیا کرنا ہے, شروع کر کے چھوڑیں, کسی نے پیسے نہیں دیے. یہ ٹرمپ آیا, اس نے ڈرامہ کیا. پہلے نمبر پہ تو یہ آگے
دیکھیں اس کے ڈراموں کا حال دیکھیں، اس نے کہا جی کہ ہم اپنا دفاعی بجٹ کٹ کریں گے، اور کٹ کیا، فوج کم کریں گے، لوگوں کو نکال دیا، اور ساتھ ہی اتنا بڑا پروجیکٹ بھی شروع کر دیا، یعنی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ خیر، یہ اس ڈرامے نے آگے کہا جی ہم بنائیں گے چھٹی نسل کا جہاز، اس کا نام انہوں نے تجویز کیا، اس میں بھی بڑی ڈرامائی معاملات ہیں، وہ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا جی نام رکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں جو ہمارا جہاز استعمال ہوا تھا جس نے بڑا اس وقت کمالات کیے تھے، اس کا نام تھا ریپبلک 47 تھنڈر بولٹ، تو اس پہ رکھتے ہیں اس کا نام۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 47 نام اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ ہماری جو ایئر فورس، یعنی کہ امریکہ کی جو ایئر فورس ہے، وہ باقاعدہ فوجوں دوسری فوج سے علیحدہ ہو کے علیحدہ ایئر فورس جب ایک محکمے کے طور پہ بنی تھی تو وہ 1947 میں بنی تھی، تو اس لحاظ سے اس کی جو سالگرہ ہے وہ بھی 47 ہے، تو 47 نام رکھیں۔ اور تیسری وجہ کیا تھی 47 اس کا رکھنے کی، نمبر اس کا 47 لگانے کی، کہ ٹرمپ جو ہے وہ 47ویں دفعہ صدر بنا تھا، پہلے 45ویں دفعہ بنا، پھر درمیان میں ایک بائیڈن آ گیا، اب 47ویں دفعہ بنا، تو انہوں نے کہا کہ لو جی 47 بڑا زبردست نمبر ہے۔ پھر جی اس کے ساتھ کیا لگایا جائے، وہ تو ریپبلک 47 تھا جو جنگ عظیم دوم میں چلا تھا، جس نے بڑا کچھ کمالات کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کر دیں P47 پرسوٹ، یعنی کہ تسلسل ہے اس کا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں اس کو F کریں، فائٹر 47۔ اب پہلے تو نام پہ بڑا جوبیلیشن ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، نام فائنل ہو گیا، چلو شکر ہے۔ پھر جی کس کمپنی کو دینا ہے، دو کمپنیاں میدان میں آ گئیں، ایک کمپنی وہ ہے جو F-16 بناتی تھی جس نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسری کمپنی جو ہے یہ جو بوئنگ کمپنی ہے وہ ہے، دونوں کا مقابلہ پڑ گیا، اخیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملا، اس کمپنی کو جس نے پیسے ویسے لگائے ہوئے تھے اس کو مل گیا، لیکن اب وہ پروجیکٹ کہاں پہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ امریکہ کے ڈیفنس کے کسی میگزین میں اس کا ذکر ہے، نہ کبھی کسی خبر میں آیا ہے، نہ کبھی ٹرمپ کے منہ سے نکلا ہے، نہ کبھی ان کی وزارت جنگ جس کا نام انہوں نے رکھ دیا اب تبدیل کر کے وزارت دفاع سے، اس نے کیا ہے، نہ پیٹ ہیگسیت کبھی کوئی ذکر کرتا ہے، نہ کبھی امریکہ کے کسی میڈیا میں اس کا ذکر آیا۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ ٹرائل میں ہے، اب وہ اپنے ٹرائل لے رہا ہے، اور مرضی ہے چائنا کی، جب چاہے گا اس کی رونمائی کر دے گا، اور جب رونمائی ہوگی تو یہ ایک بڑا اعلان ہوگا، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایک اور اعلان تو ہونے والا ہے، یہ اعلان تو ہوگا، ایک اور اعلان ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ ایک بڑے بمبر طیارے کو شاید ٹرمپ کے دورے کے دوران اس کا اعلان کر دے، اس کا نام ہے H-20، یہ B-2 کے مقابلے میں چائنا نے بنایا ہے، B-2 ہے نا، سنا ہوگا آپ نے ان دنوں خاص طور پہ کہ اس نے بڑی بمباری کی تھی ایران پہ، اور خاص طور پہ اس کے ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی جو پروگرام ہے وہاں پہ بڑے جی دنیا کے سب سے بڑے بم وہ گراتا ہے، اس کے مقابلے میں بنایا انہوں نے H-20، اور H-20 کی خصوصیت انہوں نے یہ رکھی ہے کہ B-2 جو ہے وہ بارش میں کام نہیں کرتا، تیز بارش میں وہ کام نہیں کرتا، اس کے رڈار جو ہے نا وہ کر کے جلملا جاتے ہیں، لیکن یہ بارش میں بھی کام کرے گا، آندھی میں بھی کرے گا، طوفان میں بھی کرے گا، ہر موسم میں کرے گا، اور اس سے بہتر کارکردگی دکھائے گا۔ تو یہ ایک رونمائی تو ہو رہی ہے، مزید کیا کیا ہوگا ٹرمپ کے دورے کے دوران میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اجازت دی۔